اور سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی، جس کا علاقہ جیل چورنگی یہاں پر واقع ڈپارٹمنٹل اسٹور کی بیسمنٹ میں لگی آگ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ ویئر ہاؤس کے طور پر استعمال ہونے والی بیسمنٹ میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ عمارت میں موجود تمام تر لوگوں کو بر وقت نکال لیا گیا۔ جی ہاں، زمزم سعید کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ وقت تھا 11:15 بجے۔ کراچی کی جیل چورنگی پر واقع کثیر المنزلہ عمارت کے بیسمنٹ نے ہولناک دھواں اگلنا شروع کر دیا۔ اس بار فائر ٹینڈر پہنچنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگی۔ آگ کی بالائی منزلوں پر پھیلنے سے پہلے ہی فائر فائٹرز نے بیسمنٹ میں لگی آگ کو محدود کرنا شروع کر دیا۔ آپ میرے عقب میں یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کا کام جاری ہے، آگ بجھانے کا کام جاری ہے، امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ بیسمنٹ سے اوپر گراؤنڈ فلور پر ایک بڑا سپر اسٹور تھا۔ بیسمنٹ کا دھواں وہاں بھی پھیلا، جہاں موجود گاہکوں اور خریداروں کو فوری باہر نکالا گیا۔ بیسمنٹ میں کس چیز کا سامان ہے، کیا ہے وہاں پر؟ گارمنٹس ہے، کراکری ہے، مطلب سارا فوڈ کا سامان ہے، نان فوڈ سب دونوں ہی ہے۔ کوئی زخمی، کوئی بیہوش؟ نہیں کچھ نہیں۔ اور کسٹمر 2-4 لوگوں کو ہاسپٹل کر دیا ہم لوگ۔ کسٹمر سے اس وقت کسٹمر کو باہر نکالا، وہ بھی سیف تھے۔ 5 منٹ کے اندر سارے ساجر ہو گئے۔ اچھا، سب باہر سے بچ کے اللہ نے بچا۔ عمارت کی بالائی منزلوں پر رہائش پذیر لوگوں کو ہنگامی سیڑھیوں سے باہر نکالا گیا، مگر کچھ ایسے ضعیف افراد بھی موجود تھے جو خود سے باہر نہیں آ سکتے تھے، جس کے لیے ریسکیو ٹیموں کو اندر بھیجا گیا۔ لوگ ہیں جن کے مرد نہیں ہے، جن کے اولڈ ایج ہیں، وہ اندر ہے، ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو نکالیں۔ اور اندر کوئی بھی نہیں ہے فی الحال؟ اندر ایک پیشنٹ ہے جو وہ نہیں سیڑھیاں نہیں اتر سکتے تھے، تو اس کے لیے ٹیمیں گئی ہیں۔ اس ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ جس کا جوان بیٹا 1 گھنٹے پھنسے رہنے کے بعد عمارت سے باہر نکلا تھا۔ 2.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد فائر فائٹرز نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا تھا اور دھوئیں کو بھی محدود کیا جا رہا تھا۔ کیمرامین شاہد بلوچ، فرحان یوسف اور ساتھی رپورٹر شاہنواز قادری کے ساتھ زمزم سعید، ساما، کراچی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف فائر آفیسر مبین احمد کا کہنا ہے کہ آگ کو تینوں اطراف سے کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ بلڈنگ کے بیسمنٹ کو گودام کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جس کی اجازت نہیں۔ آگ جو ہے ان کے بیسمنٹ میں ویئر ہاؤس ہے چیز والوں کا، اس کے بیسمنٹ میں آگے ہے، اس میں ٹارگیٹ پہ پہنچے ہوئے ہم نے، اور تقریباً 3 جگہ سے اس کو ٹارگیٹ کیا ہوا اور تینوں جگہ پہ آپریشن چل رہا ہے۔ آگ کنٹرول ہے یا نہیں ہے؟ آگ کنٹرول میں الحمدللہ۔ آگ کنٹرول میں کتنی فائر ٹینڈرز یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اسنائپرز وغیرہ کا بتائیے؟ 11 فائر ٹینڈر ہے، 2 باؤزر ہے، 1 اسنائپر اور واٹر بوٹ کی گاڑیاں ہیں۔ بیسمنٹ ہے اور بیسمنٹ میں اجازت نہیں ہوتی کسی کو کار کو رکھنے کی، کیونکہ اگر آگ لگتی ہے تو بیسمنٹ کمزور ہوتا ہے اور بیسمنٹ ہی اس بلڈنگ کا اسٹرکچر ہوتا ہے سارا۔ اس میں کبھی ایسی چیز نہیں۔ آپ کو فائر فائٹنگ میں دشواری کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ صرف دشواری وہی ہے کہ یہ بیسمنٹ میں راستے نہیں ہے، بیسمنٹ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا کارگو کے۔ فائر ایگزٹ ہے یہاں پر؟ نہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب جیل چورنگی پر پہنچے اور آگ سے متاثرہ عمارت میں ریسکیو کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عمارت سے تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بیسمنٹ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ پورے ہمارے عملے نے، تمام جو یہاں پہ اہلکار تھے، انہیں بلڈنگ کا معائنہ کیا، اوپر تک گئے ہیں، جو لوگ موجود تھے ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے، اور اس وقت کوئی ہمیں بندہ اوپر بلڈنگ کے اندر ظاہری طور پر نظر نہیں آیا۔ اس کا نقشہ دیکھا جائے گا، نیچرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ کام ہے، اس کو دیکھ لیا جائے گا کہ آیا بیسمنٹ کا پرپس کیا تھا، بیسمنٹ پہ اس طرح کی مارکیٹ کھلنے کی اجازت تھی نہیں تھی، ان تمام چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی۔ ٹارگیٹ ہمارا ابھی یہ نہیں ہے کس کی غلطی ہے، ابھی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کس طریقے سے نقصان کو منیمائز کیا جا سکے، اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان کسی کو نہ ہو، تو ریلیف کا جو کام ہے اس کو ہم توجہ دے رہے ہیں۔ اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہیں، ہمارے نمائندے وہیں پر موجود ہیں، شاہنواز علی قادری، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہنواز، چونکہ آپ صبح سے وہیں پر موجود ہیں اور آپ مسلسل ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں، اب اچھی خبر یہ ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، یقینی طور پہ اب کولنگ کا عمل جاری ہوگا۔ موجود ہوں جہاں آج جو ہے صبح ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آگ لگی تھی، آگ جو ہے 4 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی مکمل طور پر نہیں کنٹرول میں آ سکی ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل جو یہاں پر مرتضی وہاب آئے تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ آگ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور مزید
پھیلنے سے جو ہے روک لیا گیا ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. شہر بھر سے فائر ٹینڈرز کو طلب کر لیا گیا ہے. اس وقت جو ہے 13 سے زائد فائر ٹینڈرز آگ جو فائر فائٹنگ ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں, جس میں نیوی کا جو فائر ٹینڈر ہے اور نیوی کا باؤزر جو ہے وہ بھی آگ بجھانے میں اس وقت جو ہے ریسکیو میں حصہ لے رہا ہے. اگر ہم بات کریں افراد کی جو یہاں پر پھنسے ہوئے تھے, ان تمام افراد کو یہاں پر ریسکیو کر لیا گیا ہے. اطراف میں جو واقع بلڈنگ تھی اس کو بھی مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے. جو یہاں پر جو دکاندار تھے, اس کے علاوہ یہاں پر جو کسٹمرز تھے, اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ اسٹور کے ملازمین تھے, ان کو فوری طور پر یہاں سے نکال لیا گیا تھا. صورتحال یہ ہے کہ آگ جو ہے کافی بڑی ہے اور ایک بیسمنٹ کے اندر لگی ہے اور اس میں کپڑا موجود ہے. اس پر جو ہے فائر بریگیڈ کو کام بتاتے ہیں کہ فوم بھی استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو میرے پیچھے نظر آئے گا کہ یہاں پر ابھی بھی جو ہے بڑی مقدار کے اندر دھواں نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. یہاں پر کھڑا ہونا خاصا مشکل ہے اور آپ کو دھواں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے کتنی آگ موجود ہے. تو صورتحال خاصی خراب ہے, لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان یہاں پر نہیں ہوا. 2 لوگ بے ہوش ہوئے تھے, ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور ان کی حالت بھی خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے. فی الوقت آپ نے آگاہ کیا, شاہنواز بے حد شکریہ آپ کا. اس بارے میں آپ کو آگاہ رکھیں گے. ابھی کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے لانگ مارچ پارٹ 2 میں رکاوٹوں اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. سابق حکمراں جماعت نے درخواست کی ہے کہ عدالت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو راستوں میں کنٹینرز نہ لگانے, گرفتاریوں اور مارچ شرکاء کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کا حکم دے. پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل اسد عمر کی طرف سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. آئین بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. حکومت بنیادی حقوق ختم نہیں کر سکتی. 25 مئی کو مظاہرین پر تشدد کیا گیا اور اب حکومت آئندہ احتجاج کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے. سپریم کورٹ عوامی حقوق کے محافظ کے طور پر کردار ادا کرے. درخواست میں تمام آئی جیز, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی فریق بنایا گیا ہے. اور پٹیشن میں 9 بنیادی حقوق کے سوالات اٹھائے ہیں. امید ہے سپریم کورٹ جلد سے جلد فیصلہ دے دے گی. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں گولیاں برسانے والے دھمکیاں دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا راستہ غیر قانونی طور پر روکا گیا. حکمران قوم کو تقسیم کرنے کے بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. 9 مختلف بنیادی حقوق کے سوال اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. آج جمع ہو جائے گی یہ پٹیشن اور امید ہے کہ جلد سے جلد اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو ایک آئینی حق ہے, ان کا قانونی حق ہے, ان کا جمہوری حق ہے, اس کی حفاظت جو ہے یقیناً سپریم کورٹ مہیا کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام کو پاکستان کے دارالحکومت آنے سے غیر قانونی طور پر روکا گیا. کیا پاکستان کو حصوں کے اندر, ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ عجیب ڈوال کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے, کیا یہ اس سازش کا حصہ ہے؟ اسلام آباد میں فسادی مارچ کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. فسادی مارچ اور شر پسند عناصر کو سختی سے کچلا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے. ملک کو فسادی جتھوں اور شر پسند عناصر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر مارچ دوبارہ آیا تو اس کو سختی کے طور پر نمٹا جائے گا, سختی سے اس کو روکا جائے گا. اس سے پہلے بھی انہوں نے اس مارچ کو روکا تھا اور اب بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ مارچ دوبارہ آتا ہے تو ہم اس کو سختی سے نمٹیں گے, سختی سے اس کو روکیں گے. اور جتنے چاہیں مقدمات بنائیں, محمود خان پیچھے نہیں ہٹے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کر دیا. کہتے ہیں ایک قاتل کی سربراہی میں وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی. صوبے کے عوام کا تحفظ میری ذمہ داری ہے, جو بہتر سمجھتا ہوں وہ کروں گا. انہوں نے اداروں سے درخواست کی کہ ملک بچانے کے لیے مسلط حکومت کو ہٹایا جائے. جتنی بھی ایف آئی آر آپ نے کاٹنے وہ کاٹ دیں, محمود خان پیچھے نہیں ہٹے گا. رانا ثناءاللہ ایک قاتل, وہ کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہے. آپ اپنا کام کر لیں اور جو میرا کام ہے, جو میں سمجھتا ہوں میں کروں گا اپنی عوام کی. یہ میری رسپانسبلٹی کہ میں ان کو پروٹیکشن دے دوں. جب ہم مارچ کرنے چلے گئے, ہمارے پاس کوئی توپ تھے, کیا تھے, 25,000 شیل انہوں نے فائر کیے. رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اور بھی وہ سختی کر لے. جو گرجتے ہیں وہ پرستے نہیں. اس وقت بھی خالی ہاتھ گئے تھے, اس دفعہ بھی خالی ہاتھ جائیں گے. ہم نے سپریم کورٹ جانا ہے ان کے خلاف. کس طرح اس نے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کا راستہ روکا. میرے پاس 2/3 اکثریت ہے.
तो गवर्नर तो किसी सूरत भी नहीं लगनी, ये लगा भी देंगे तो अदालतें मौजूद है, उसको हम उड़ा देंगे। पॉलिटिकल लोग हम कोई अस्करी विंग नहीं है, जब जंग भी जारी होती है तो बातचीत उसमें होती रहती है। इमरान खान अगर पेशावर में है तो पेशावर में उसकी हुकूमत है, ज़हनी तौर पर गुलाम लोग एक करप्ट टोला है। अपने इदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो इन लोगों को आप लोग को हटाना पड़ेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि अल्लाह के बाद इस मुल्क की हकीकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई है। इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने केसेस पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे, कभी मुल्क से बाहर तो कभी दूसरे शहर और कभी कमर में दर्द निकल आता है। FIA, ANF और NAB शदीद तरीन दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। खाद की कीमतों में सब्सिडी ख़त्म कर दी गई है। 8 से 12 घंटे रोज़ाना लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 200 रुपए फी किलो इजाफा जुल्म है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं की अक्सरियत ने दोबारा लॉन्ग मार्च की मुखालफत कर दी है। मुखालफत करने वालों में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अक्सरियत ने राय दी है कि लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे तो फिर लॉन्ग मार्च करें। इजलास के शुरा लॉन्ग मार्च के बजाय जल्द से जुलूस करने पर भी मुत्तफिक थे। रहनुमाओं की राय थी कि दोबारा लॉन्ग मार्च के बजाय ज़िमनी इंतखाब पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि लड़ाई और तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिससे शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी इत्तफाक किया गया। इलेक्शन का ऐलान किया जाए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठने को तैयार हैं, मुज़ाकरात के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान नहीं रहा। आप सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन का शेड्यूल दें, हम उसके लिए बिल्कुल नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बैठेंगे। तो हम को मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हम होना चाहिए, और इसीलिए हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखें, इस मुकदमे को कंक्लूड करें। आपने जो भी फैसला करना है, अदालतों को फैसले फिर आप माइंड भी कर देते हैं जब हम कहते हैं कि आधी रात को अदालतें खुलती हैं। एक पार्टी के लिए आप जो है वो 5-5 दिनों में फैसले होते हैं, सारी रात भी खुल जाते हैं, 12 बजे भी पटिशनें एंटरटेन हो जाती हैं, और दूसरी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, सामने सामने वायलेशन है। आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल हो गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ने भी हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हमारे फैसलों से कोई नाराज़ होता है या खुश होता है तो होता रहे, बगैर किसी दबाव के फैसले करते हैं और करते रहेंगे। अगर PTI के इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इलेक्शन होगा। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाबर हसन बरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान से हल्फ लिया। तकरीब में इलेक्शन कमीशन हुकाम के अलावा मेंबरान के अहले खाना ने भी शिरकत की। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दो टोक कहा कि आइन के मुताबिक चलते रहेंगे, फैसले किसी खौफ और दबाव के बगैर करते हैं और करते रहेंगे। उनसे कोई खुश या नाराज होता है तो होता रहे। सिकंदर सुल्तान राजा ने ये भी बता दिया कि कासिम सूरी ने किसी रुकन असम्बली के इस्तीफे का केस नहीं भिजवाया था। अगर PTI के इस्तीफे मंजूर हुए तो ज़िमनी इंतखाब होगा। इस हवाले से आइन बहुत वाज़ेह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था इंतखाबात कब होने हैं ये फैसला हुकूमत ने करना है। मर्दमशुमारी नताइज शाया होने तक हल्का बंदी नहीं हो सकती। 31 दिसंबर तक डिजिटल मर्दमशुमारी नताइज शाया न हुए तो अक्टूबर 2023 में इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे। फिर दस्तयाब हल्का बंदी पर ही इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के माली माहिरीन की ताख़ीर से आमद पर कमीशन ने नाराज़गी का इजहार किया। PTI वकील की हाई कोर्ट के फैसले तक समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, लगता है कि आप केस लटकाना चाह रहे हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर ने सवाल उठाया कि इमरान खान से लाडले का सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
इलेक्शन कमीशन ने PTI को ममनुआ फायरिंग फंडिंग केस में ताखीर का मुर्तकिब करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के माली अमूर के माहिर ने स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से एक ही रकम बार बार जाहिर करने का इल्जाम दोहराया। वकील अनवर मंसूर खान ने छुपाए गए अकाउंट्स का मलबा पार्टी ओहदेदारों पर डाल दिया। कहा सूबाई सदूर ने जो अकाउंट्स खोले उनका पार्टी की फाइनेंस टीम को इल्म ही नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया माली माहिरीन की ब्रीफिंग कब तक मुकम्मल होगी, तो अनवर मंसूर खान बोले PTI पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, हर बात तफसील से बताना जरूरी है। सुल्तान सिकंदर राजा ने कहा आप गैर जरूरी तफसीलात में जाकर केस लटकाना चाह रहे हैं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया। आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद वक्त मांगा, अभी तक ये आसार नजर आ रहे हैं कि उसे लाडले का सलूक किया जा रहा है। PTI के वकील ने पार्टी फंडिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस के फैसले तक समाअत रोकने की इस्तदा की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हाई कोर्ट में केस अलग, ये मुख्तलिफ फोरम है। कल आगाह करें माली अमूर के माहिर को मजीद कितना वक्त दरकार होगा। और पंजाब काबीना के इजलास में महंगाई और अमन व अमान की सूरत हाल तरजीह थी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ कहते हैं कि काबीना ने अशियाए खुरूनोश की सब्सिडी में तौसीक कर दी है। घी और दालों पर सब्सिडी की भी मंजूरी दे दी गई है। KP हुकूमत ने पंजाब को गंदम के लिए 2 खत लिखे हैं। KP वालों से ताउन करेंगे। अशियाए खुर्दनोश पे जो सब्सिडी दी गई थी, सबसे पहले उसकी तौसीक की गई। बड़ा चर्चा किया बम्पर क्रॉप का, मगर वो बम्पर क्रॉप हमें सस्ते आटे की शक्ल में अवाम तक मुहैया होता नजर नहीं आया। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से 2 खत हुकूमत पंजाब को लिखे गए हैं, जिसमें गंदम मुहैया करने का तकाजा रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो टारगेट था वो उसको पूरा नहीं कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की इसमें इमदाद की जाए। घी और चीनी के हवाले से सब्सिडी का जो फैसला है, काबीना ने उसकी इब्तदाई तौर पर मंजूरी दे दी है। उन अफसरान को, उन शहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया जिन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी जानों के नजराने पेश किए, मगर जिन लोगों ने लूटमार की, जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मैं बतौर तर्जमान आपको यकीन दिलाता हूं कि हम पुरअज़्म हैं। स्पीकर परवेज़ इलाही से PTI के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई है। परवेज़ इलाही का कहना है कि इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे तो मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही का ये मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है। चौधरी परवेज़ इलाही ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। समग्र नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बिलाल, कुछ हमने बताया, चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या बताया है, आप भी तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही ने PTI के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की है और इस मौके पर उनके इंतहाई अहम स्टेटमेंट सामने आई है कि मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर हुकूमत नाकाम की कोई चीज़ नहीं है। उनका ये कहना है कि इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दे रखी है। हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का ये भी कहना था कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो तशद्दुद के वाक़यात सामने आए, अगर सानिया मर्डर टाउन के मुजरमों को सजा मिल जाती उसी वक्त, तो आज जो है ये वाक़यात रूनुमा ना होते और ये वही किरदार हैं जो सानिया मर्डर टाउन में भी मुलविस थे। और बहुत शुक्रिया आपका। असेंबली के अंदर लोगों को दाखिल होने से रोकना सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का काम था। सेक्रेटरी असेंबली ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। असेंबली में लोटे लाना शर्मनाक अमल था। हमजा शहबाज के इंतखाब के केस में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा असेंबलियों में झगड़े होते हैं, लेकिन जो कुछ डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ वो अफसोसनाक था। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। मुस्लिम लीग काफ के वकील ने अदालत को बताया कि IG पंजाब ने असेंबली में पुलिस दाखिल की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मुदाखलत की वजह से कई अरकान वोट नहीं डाल सके। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली में जो कुछ हुआ सब ने देखा। बज़ाहिर सेक्रेटरी असेंबली ने इस मौका पर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया। वकील ने दिफा करने की कोशिश की कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से मिले हुए थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बावर कराया कि सवाल का जवाब देने की बजाय आप मामले को दूसरी जानिब ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मातहत है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी के मातहत नहीं। असेंबली के अंदर लोगों को दाखिल होने से रोकना सेक्रेटरी असेंबली का काम था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली में लोटे लाना शर्मनाक अमल है। उस दिन क्या हुआ टीवी पर सब देखा।
اس سے پہلے تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل کے دوران کہا کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پاس عددی اکثریت ہونی چاہیے۔ حمزہ شہباز سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے۔ عدالت نے وکلا کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کے ساتھ سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خاور محمود کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ کورٹ نے ای چالان سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ حکومت نے بغیر کسی ہوم ورک اور قانونی کارروائی کے ایک سسٹم رائج کیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ارشد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشد، مزید کیا کہا گیا ہے فیصلے میں؟ جی بالکل، جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ حکومت نے بغیر کسی ہوم ورک کیے اور قانونی کارروائی کے لیے جو ہے وہ ایک سسٹم رائج کیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے وہ نکاس کو فوری طور پر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس میں لائیں اور جتنے بھی اس کے اندر نقص ہیں ای چلانی کے اندر اس کو ٹھیک کیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی تسلیم کیا کہ سزا جرم کی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، مگر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ قانونی جو رستہ ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کا اطلاق جو ہے وہ اس شخص پر ہوتا ہے جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، نہ کہ گاڑی کے مالک پر ہونا چاہیے۔ تاہم جو ہے وہ عدالت نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے لاہور میں سیف سٹی کے ذریعے ای چلانی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد کے سول اسپتال میں مریض نے مبینہ طور پر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ڈائلسس کا ٹائم نہ دینے پر تیسری منزل سے کود کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں عالم چوک کے قریب مدرسے سے طالب علم مبینہ طور پر اغوا ہو گیا ہے۔ اغوا ہونے والے طالب علم کے اہل خانہ کا مدرسے کے باہر مین ہائی وے پر احتجاج جاری ہے۔ ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی ہے۔ بات کر لیتے ہیں، عمر فاروق ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر، کیا کہنا ہے یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان لوگوں کا؟ ہاں جی بالکل، یہ تھانہ روک کا علاقہ ہے عالم چوک، جہاں پر مدرسے میں پڑھتا ہوا طالب علم جو مبینہ طور پر اغوا ہو گیا ہے، جس کے بعد اغوا ہونے والے طالب علم کے جو ورثہ ہے مدرسے کے باہر مین ہائی وے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ورثہ سے جب ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ 3 روز قبل ہمارا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہوا اغوا ہوا، تو اس کا والد مدرسے میں بچے کو ملنے آیا تو پتہ چلا کہ بچہ جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ مدرسے والے جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے رہے، جس کے بعد اروب پولیس نے بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ تو درج کر لیا۔ ورثہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، مین ہائی وے روڈ بلاک کیا ہوا ہے، رکاوٹیں کھڑی کر کے لمبی جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ورثہ کا یہی کہنا ہے کہ بچے کو جلد از جلد بازیاب کروایا جائے۔ پولیس ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے۔ روشنیوں کے شہر میں اندھیروں کے ڈیرے، گیس نہ ملنے پر کے الیکٹرک نے 2 پاور پلانٹس بند کر دیے ہیں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,500 میگا واٹ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، سنگین ہونے والا ہے بجلی کا بحران۔ کے الیکٹرک نے 2 پاور پلانٹس بند کر دیے، 200 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی۔ 2000 میں سے 1000 فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ کے الیکٹرک نے ذمہ دار سوئی صدرک گیس کمپنی کو ٹھہرا دیا۔ حکام کا کہنا ہے گیس کی عدم فراہمی پر اقدام اٹھانا پڑا۔ مہنگے فیول کی وجہ سے بلوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ گرمی بڑھنے سے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھ گیا۔ طلب 27,700 اور سپلائی 21,000 میگا واٹ رہ گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 12 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ کہیں زیادہ ہے۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ کئی پلانٹس تیل اور گیس کی قلت کے باعث بند ہیں۔ پشاور آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنے لوگوں پہ ایسے ظلم نہیں کرتی، یہ صرف کرمنلز کرتے ہیں، اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ کرمنلز کا کام تھا۔ مجرم یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سب کو بہت پہلے جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ شہباز شریف ہیں، جب انہوں نے دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 80 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، ان کو تب جیلوں میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن مسئلہ ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے پولیٹکس شروع کی تھی آج سے 26 سال پہلے، انصاف کی تحریک، انصاف نہیں ہے یہ۔ انصاف آپ کو جہاد کر کے لینا پڑتا ہے، جدوجہد کر کے لینا پڑتا ہے۔ اور انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور کو انصاف وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے۔
امریکہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتا، لیکن سارے کمزور ملک اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں پروٹیکشن کے لیے۔ عدالتیں کمزور کو طاقتور سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں۔ یہ پلیز آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنی ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں، اللہ قرآن میں اتنا ایمفسائز کرتا ہے انصاف کے اوپر۔ ابن خلدون جو کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں، ایک بہت بڑا ایک ذہن تھا ماڈرن ہسٹری کا۔ ابن خلدون اپنی زندگی کا تھیسس لکھتا ہے، وہ ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی، تو اللہ نے انصاف کو صرف انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ یہ جو جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس سے اوپر چلی جاتی ہے بات، یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ، وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے، پاکستان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی، کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ، تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے۔ اور پھر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور قرآن میں کئی آیتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکی، طاقتور چور کو نہیں پکڑتی تھی، چھوٹے چور کو پکڑتی تھی، جو رول آف لا نہیں قائم کرتی تھی۔ یہ ہے جنگ پاکستان کی، انصاف کی جنگ۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ وہ پھر ثناء اللہ کا پھر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، خوف۔ جو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ایک چیز یاد رکھنا، سب سے بزدل ظالم آدمی ہوتا ہے، ہمیشہ ظالم بزدل ہوتا ہے۔ یہ جو ثناء اللہ ہے اور یہ جو شہباز شریف ہے جو کرائم منسٹر ہے، اس کا یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے۔ اس نے 97 اور 98 میں جب چیف منسٹر تھا، اس نے سب سے زیادہ لوگ پولیس مقابلے میں مروائے تھے۔ ایک عابد باکسر ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس نے کیسے اس کے ذریعے لوگ مروائے تھے۔ تو یہ وہ ظالم لوگ ہیں، یہ بھی ہے۔ اور یہ دوسرا جو ثناء اللہ ہے، اس کے اوپر تو خیر اپنی ان کی پارٹی کا منسٹر کہتا ہے کہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی چور اوپر آ کے بیٹھ گئے مجرم لوگ، اور ان کی کوشش ہے آپ کو ڈرا دیں۔ تو وہ جو سارا کیا تھا انہوں نے ڈرامہ، وہ جو پولیس کے ذریعے ظلم کیا، آپ نے تو خیر تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، آپ نے تو کھینچی بھی ہوں گی، کور کیا ہوگا، کس طرح انہوں نے فیملیز نکلی ہوئی تھی، عورتیں تھے، بچے تھے، ان کے اوپر جو انہوں نے شیلنگ کی۔ اور وہ چھوڑیں، شیلنگ تو ایک طرف ہے، ہمیں جو کلیکشن آئی ہے شیلز کی، وہ ایک ایسے شیلز کیے تھے وہ صرف دہشت گرد کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر انہوں نے استعمال کیا۔ کیا ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پبلک ڈر کے سہم کے بیٹھ جائے، تاکہ یہ چور پھر سے جو 30 سال یہ دو خاندان حکومت کرتے رہے۔ یاد رکھیں پاکستان کے 62 سالوں کے اندر 30 سال فوج نے حکومت کی ہے اور 30 سال ان دو خاندانوں نے کی ہے۔ اب یہ پھر آ گئے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو ڈرا دھمکا کے اور پھر اوپر بیٹھ جائیں۔ تو میں جب لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ بڑا ایک عظیم نعرہ تھا جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی، پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ یاد رکھیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت کی پوجا نہ کریں، یہ سب بت ہیں۔ یہ خوف کا بت سب سے بڑا بت ہے، پیسے کا بت ہے کہ جی، اور خوف کے بت کی بھی کہ جی میں ذلیل نہ ہو جاؤں،
مجھے کوئی مار نہ دے, مجھے کوئی میری رسک نہ لے لے, میری نوکری نہ چلی جائے. اسی لیے اللہ نے یہ 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت بھی اور رزق بھی. اس لیے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے خوف دور کرنے کے لیے. اور قرآن کی آیت ہے, جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا. خوف دور کر کے ہی ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. کسی نے دنیا میں بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا. کسی نے نہیں کیا. آج تک میں کوئی کھلاڑی, اتنی دیر میں کرکٹ کھیلتا تھا, میں نے کوئی بڑا کھلاڑی نہیں دیکھا جو گیند لگنے سے ڈرتا تھا, جو ہارنے سے ڈرتا تھا, بولر مارک, کبھی کوئی اس نے بڑا کام نہیں کیا, اوپر نہیں گیا. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں, 4000 انگریزوں نے 40 کروڑ ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. 4000 انگریز تھے. خوف کے اوپر لوگ ڈرتے تھے کہ جی کہ ان کا خوف اتنا تھا. اور وہ بھی اسی طرح پولیس کا استعمال کرتے تھے. جو جنرل ڈائر نے گولیاں ماری تھی لوگوں کو جلیانوالہ باغ میں, بڑا فیمس ہے, تو وہ خوف طاری کرنے کے اپنے ملک میں کبھی ان کی جرت ایک آدمی کو گولی مارنے کی نہیں تھی. انکوائری ہو جانی تھی, لیکن کیونکہ غلام تھے تو انہوں نے سب کے سامنے جو قتل عام کی پتہ نہیں 150 لوگوں گولیاں مار کے اس نے جو کیا, وہ خوف طاری کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں اب چاہتا ہوں کہ ایک چیز سے نکل جائیں باہر. جس طرح میں اس کو جہاد سمجھ کر لڑتا ہوں, مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والی اپنی نسلوں کی جنگ لڑنا ہے. آپ نے بھی اسی اسپرٹ سے اس پہ آنا ہے, کیونکہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں, یہ بڑے, میں پھر سے بتاتا ہوں, ان سے بزدل لوگ کوئی نہیں ہے. یہ جب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں, یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ سے پہلے پوری ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. اب سپریم کورٹ سے یہ بیسک سوال ہے. اور کیا اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے اوپر شیلنگ کریں, اور پتہ نہیں 35,000 شیل مارے انہوں نے, لوگوں کے گھروں میں گھس گئے رات کو, ان کی عورتیں نہ چادر نہ چادردواری کی پرواہ, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر, اور جو پنجاب پولیس کا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.